بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ 1436 ہجری کے شہر محرم کی دوسری تقریر آپ حضرات امام بارگاہ ابو تراب سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو تھی کہ اللہ نے انسانوں کے لیے ہجرت کو مقدر کیا۔ ہجرتوں میں بڑے راز ہیں۔ انسانوں کے لیے ترقیوں کے دروازے کھولے گئے، اور یہ بھی پروردگار نے سمجھایا انسانوں کو کہ کسی زمین کو اپنی ملکیت سمجھ کر بیٹھ نہ جانا، اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہجرت جو قدرت کرواتی ہے، جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا، وہ اچھے لوگوں کی ہجرت ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ قدرت کے سامنے ہر وقت دنیا کے نقشے ہوتے ہیں، اور جہاں ظلم و ستم بڑھ جاتا ہے، ناانصافیاں ہونے لگتی ہیں، وہاں اپنے خاص اور خالص اور اچھے بندوں کو اس طرف حکم دیتا ہے کہ ہجرت کرو اور وہاں پہنچو۔ کبھی ایک چارٹ بنا کر دنیا کا سامنے رکھ کر بیٹھے، اور ایسے بہت سے نقشے آپ کو دنیا کے بنے ہوئے مل جائیں کہ انبیاء نے کہاں سے کہاں تک کب ہجرت کی، اور کہاں کہاں ٹھہرے اور کہاں پہنچے۔ یہ ہجرتیں، جس میں ایک راز میں نے آپ کو بتایا، ہجرت کا راز اچھائیوں کو عام کرنا، اور جہاں بے انصافی ہو رہی ہو وہاں انصاف دلانا۔ کہتے ہیں کہ ایک سادھو مہاراج تھے، سادھو سنت صوفی، یہ وہ اشخاص ہیں دنیا کے جو ایک جگہ نہیں رہتے، یہ مسلسل سفر میں رہتے ہیں، ایک بستی سے دوسری بستی، ایک علاقے سے دوسرے علاقے سفر کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سادھوؤں کا بھی کہ ان کے چیلے یا نشان ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے رہتے ہیں۔ ایک سادھو مہاراج اپنے بہت سے ساتھیوں کو لیے ہوئے سفر کر رہے تھے، پیدل ایک بستی سے دوسری بستی میں جاتے تھے۔ ایک بستی میں پہنچے، وہاں قیام کیا، لوگوں سے کہا کچھ کھانے کو دو، ہم بھوکے آئے، ہمیں پانی پلاؤ۔ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اور کہا جاؤ، کہاں سے آ گئے تم؟ ہم خود ہی پریشان ہیں، ہم تمہاری کیا خاطر کریں، جاؤ کہیں اور جاؤ، کوئی اور دروازہ دیکھو، کوئی اور بستی دیکھو۔ وہ اٹھے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر
چلے، لیکن مڑ کر بستی کی طرف دیکھا اور کہا، اے خدا، اس بستی کے لوگوں کو اسی بستی میں آباد رکھنا، یہ کہیں باہر نہ نکلنے پائیں، یہیں رہیں، یہیں زندگی گزاریں، یہیں مریں اور یہیں دفن ہو جائیں۔ دوسری بستی میں پہنچے، قیام کیا اور بستی والوں سے کہا، کچھ کھانے کو دو، ہم بھوکے، ہمیں پانی پلاؤ۔ بستی والے دوڑ پڑے، ہر گھر سے کھانے آنے لگے، طرح طرح کے پانی آئے، خاطریں ہوئی، دسترخوان بچھے، پوری بستی نکل آئی اور چاہتی تھی کہ بس ہم ان کی کیسے مہمانداری کریں۔ سب کی بھوک دور ہوئی، پیاس دور ہوئی۔ جب چلنے لگے تو مڑ کر بستی کی طرف دیکھا اور کہا، اے خدا، اس بستی کے لوگوں کو اس بستی میں نہ رہنے دینا، ان کو پوری دنیا میں پھیلا دے، یہ جگہ جگہ جائیں اور بستی میں ٹکنے نہ پائیں، ان کے گھر خالی ہو جائیں اور یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے کہیں نکل جائیں، دور نکل جائیں۔ تو شاگردوں نے کہا، اب ظاہر ہے کہ شاگرد اور استاد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ استاد جب شاگرد کو سکھاتا ہے تو اس کے سکھانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اور استاد کی باتوں پر شاگرد کو اچنبھا ہوتا ہے۔ یہ جو حیرانی ہے، اسی حیرانی کا نام علم ہے۔ علم کی منزل وہ ہے کہ جہاں حیرانی ہے۔ یاد رکھیے گا، علم کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک حیرانی اور ایک صبر۔ جس نے صبر کیا اسے علم آیا، جو حیران ہوا اس نے سیکھ لیا۔ تو حیرانی موسیٰ کو بھی خضر کی باتوں پہ حیرانی ہوئی تھی، تو علم کی منزل پر حیرانی ہے۔ 1400 سال سے لوگ علی کے بارے میں سوچ رہے اور حیران ہیں۔ یہ علم کا وہ کمال ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہے۔ حیرانی جتنی آپ کی بڑھے گی اتنی آپ کی پیاس بجھے گی۔ جتنے فضائل علمی سنیں گے آپ کی پیاس بجھے گی۔ یہی حیرانی ہے علم کی منزل پر۔ شاگردوں نے کہا استاد سے کہ وہ جن لوگوں نے کھانا نہیں دیا اور پانی نہیں دیا، ان کو تو دعا دیا آپ نے، اور جنہوں نے اتنی خاطری کی ان کو آپ بد دعا دے رہے ہیں، یہ بکھر جائیں، بستی میں نہ رہیں، گھر چھوٹ جائیں، یہ یہاں سے نکل جائیں، ان کو آپ نے آباد رہنے کی دعا دی۔ کہ نہیں سمجھے تو وہ بد دعا تھی، یہ دعا ہے۔ تو کہا استاد سمجھائیے۔ کہ سمجھ لو، وہ برے تھے، وہ کنجوس تھے، وہ بخیل تھے، وہ ظالم تھے، انہیں مہمانداری نہیں آتی، اس لیے ہم نے یہ کہا اللہ سے یہ اسی بستی میں مر جائیں، یہیں دفن ہو جائیں، باہر نکلیں گے تو شر پھیلائیں گے، بخالت پھیلائیں گے، اس لیے بخالت یہیں مر جائے، کنجوسی یہیں مر جائے، ظلم یہیں مر جائے، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ باہر جائیں گے، اچھائی پھیلائیں گے، سخاوت پھیلائیں گے، انصاف پھیلائیں گے، اس لیے میں نے کہا یہ جگہ جگہ جائیں اور اپنا پیغام لے جائیں۔ ہجرت اس لیے ہوتی ہے کہ اچھے لوگ اچھا پیغام لے کے آگے بڑھتے جائیں۔ اب سمجھے آپ؟ اب اسے اس طرح سوچ لیجئے آپ کہ جب اچھائیوں کا ارتقاء ہو جاتا ہے، ترقی ہو جاتی ہے، تہذیب کی ترقی، شرافتوں نجابتوں کی ترقی، کلچر تمدن تہذیب کی ترقی، تو اللہ ہجرت کرواتا ہے ان بستیوں کی طرف جہاں کلچر نہ ہو، جہاں تہذیب نہ ہو، جہاں ادب نہ ہو۔ اب سمجھ میں آیا
کہ اللہ نے مہاجروں کو سندھ اور پنجاب کیوں بھیجا؟ نہ کوئی ثقافت تھی، نہ کوئی تہذیب تھی، نہ ادب تھا، ہم لے کر آئے، ہم لے کر آئے، ہم نے سکھایا، زبان ہم نے سکھائی، ادب ہم نے سکھایا، لباس پہننا ہم نے سکھایا، ایمانداری سکھائی، فرش بچھانا سکھایا، جلسہ سکھایا، جلوس سکھایا، سب سے بڑھ کے زبان سکھائی، اس لیے کہ زبان ہر چیز کے لیے ایک کی ہے، ترقی کی کنجی ہے۔ تو اچھے لوگوں کے لیے اللہ چاہتے ہیں دنیا میں بکھر جائیں۔ آپ سمجھے، آپ آل رسول مدینے میں آباد نہیں گئے، عرب وہیں دفن ہو رہا ہے، وہیں رہ رہا ہے، لیکن قدرت نے چاہا کہ محمد کی اولاد پوری دنیا میں پھیل جائے۔ علی نجف گئے، حسین کربلا گئے، امام رضا ایران گئے، تاکہ اچھائیاں کائنات میں پھیل جائیں۔ پھر ان کی اولاد صوفیہ بن کر کہیں نظام الدین اولیاء گئے، کہیں معین الدین چشتی گئے، کہیں شہباز قلندر گیا، تاکہ ثقافت پھیل جائے۔ اسے ہجرت کہتے ہیں، اسی کا نام ہجرت۔ اچھائیوں کو اچھائیوں سے قدرت ملا دیتی ہے، ملا دیتی۔ ظلم تھا اور بہت سخت ظلم تھا، اس لیے کہ بابل و نینوا میں نمرود کی حکومت تھی اور وہ اپنے کو سجدہ کرواتا تھا اور قوم کی بیٹیوں کو کنیزیں بناتا تھا، سب اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے۔ ظلم تھا، بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، بچوں کو مار دیا جاتا تھا، ظلم ہو رہا تھا۔ اور ایسے میں ایک جوان جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، جس کا نام ابراہیم، جو نمرود جیسے ظالم سے آنکھیں چار کر کے دربار میں بات کرتا ہے، جس کے ساتھ خدائی طاقت تھی۔ نمرود جس سے خوف زدہ تھا، جسے توحید کا پیغام عام کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا، نمرود سے کہو کہ ہماری خدائی کو مانے، اپنی خدائی کا اعلان نہ کرے۔ حضرت ابراہیم نے اس سے گفتگو کی۔ یاد رکھیے، ظالم جو ہوتا ہے اس سے جب آپ دلائل کے ساتھ گفتگو کریں اور اس کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی تو آخری منزل ہوتی ہے مار دو، قتل کر دو۔ جہاں دلیل نہیں ہوتی وہاں خوریزیاں ہوتی ہیں۔ جتنی خوریزیاں آدم سے اب تک ہوئی ہیں دلیلیں نہ ہونے کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا، قابیل نے حابیل کو اس لیے قتل کیا کہ قابیل کے پاس دلیل نہیں تھی، حابیل کے پاس دلیل تھی، اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تیری قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ یہ ہے سبب قتل کائنات میں، نہیں سمجھے آپ؟ اس کو آپ ہر جگہ دیکھتے چلے جائیے۔ حسین کے پاس دلیل تھی، حاکم کے پاس دلیل نہیں تھی، حاکم نے حسین کو قتل کر دیا۔ جہاں دلیل نہیں ہوتی وہاں ظلم ہوتا ہے۔ تو ابراہیم نے بھی سمجھایا کہ بھئی میرا خدا جو ہے وہ مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ اس نے دلیل دی، اس نے کہا میں بھی خدا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ اس نے جس کو پھانسی کا حکم دیا تھا اسے آزاد کر دیا تھا، اس کو میں نے جلا دیا۔
اور جو پاس بیٹھا تھا اس کے گوسا مارا، آنکھ پھوٹی، وہ مر گیا۔ جو پرانا دوست تھا اسے مار ڈالا، کہا دیکھو زندگی بھی میں ہی دیتا ہوں، موت بھی میں ہی دیتا ہوں۔ دلیل دے دی، ظلم نے دلیل دے دی، اب حق نے دلیل دی۔ جب حق دلیل دیتا ہے تو اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، لسان اللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہو اسے، قرآن بیان کرتا ہے، آیات ہے، اسے کہو کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب ظالم کے پاس دلیل نہیں تھی، قرآن کہتا ہے وہ بغلیں جھانکنے لگا، اب دلیل نہیں تھی، چونکہ دلیل نہیں تھی ظلم کے پاس، اس لیے حکم دیا جلا دو، آگ میں پھینک دو ابراہیم کو، جلا حکم تھا، آگ روشن ہوئی، اہتمام تھا تاکہ تماشے کے ساتھ دنیا دیکھے کہ ہم سے جو بغاوت کرتا ہے ہم اسے آگ میں کیسے جلاتے ہیں۔ تو آگ روشن ہوئی اور اب پھینکنے کا وقت آ گیا، پھینک ابراہیم کو آگ میں پھینک۔ اتنے دن آگ جلی کہ شعلے بلندیوں تک پہنچ گئے، اوپر سے پرندہ بھی اڑے تو جل جائے، اتنی آگ تو قریب پہنچ جائے اور پھینکے کیسے؟ شیطان نے آ کے ترکیب بتائی، منجنیق بناؤ، اس پہ بٹھاؤ، گھما کے اسپیڈ کے ساتھ آگ کی طرف پھینکو، گویا ایٹمی گولے ایجاد ہو گئے، میزائل ایجاد ہو گئے، توپ کی ابتدا ہو گئی، ٹینک کی ابتدا ہو گئی، دور سے ہتھیار پھینکنے کا طریقہ ایجاد ہوا۔ یہ باریکیاں سمجھے رہا کیجئے تاکہ مجلس میں آنے والی تقریروں میں علمی نکتے ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں کہ وہ ہتھیار جو دور سے پھینکا جائے وہ بزدلی ہے، جو سامنے سے چلے وہ بہادری ہے۔ اور اس میں بھی اسلام نے یہ نکتہ رکھا کہ جو خالی ہاتھ ہو اس پر ہتھیار والا حملہ کرے تو وہ بزدل ہے، اور جس پہ حملہ ہوا وہ بہادر ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا دونوں کے پاس برابر کے ہتھیار ہوں، اور پھینک کر دھوکہ دے کر کام نہ ہو، آمنے سامنے جنگ ہو، برابر کا مقابلہ ہو، وہ بھی وار کرے یہ بھی وار کرے۔ اس لیے اسلام نے صرف تلوار کا جہاد رکھا، تیر و کمان اور دور سے نیزہ مارنا یہ سب نہیں رکھا۔ تیر و کمان آپ کو نہیں ملے گا، تلوار ذوالفقار بھیجی، اوپر سے تیر و کمان نہیں نازل ہوا، اس لیے کہ آدھے میل دور سے اس پہ تیر پھینکا جا رہا ہے، وہ دفاع تو کر ہی نہیں سکتا۔ تلوار سامنے سے چلے گی، اس کے پاس سپر ہے وہ دفاع کرے گا، اس کے پاس تلوار ہے برابر سے وار کرے گا، ہوشیار کر کے بتا کر، سوتے پہ وار نہیں ہے، دائیں بائیں دیکھنے والے پہ وار نہیں ہے، رجس پڑھ کے بتا کر اسے وقت دے کر تو بھی رجس پڑھ، تو بھی مقابلے پر آ، تو بھی اپنا سب کچھ بتا بیان کر۔ اور اسلام نے یہ بھی رکھا پہلا وار تیرا، جوابی میرا۔ آج دیکھیں نا، جب مجلس باہر ہو جائے نا، جب تک اندر ہے تو ذاکر فائدے میں، جب مجلس باہر آ گئی اب ذاکر نقصان میں اور مجمع مزے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذاکر اندر ہے تو اب باہر والا تو دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ باہر کے مجمع کو یہ فائدہ ہے سب ذاکر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ذاکر کا دل ڈوبا جاتا ہے، اس لیے کہ نقطے ضائع ہو رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اب اس میں بیچ میں کبوں کی طرح واہ واہ ادھر سے واہ، اور گونگوں کی ایک آبادی، جیسے پورا مجمع
مجھے دیکھ رہا ہے، میں بھی تو پورا مجمع دیکھ رہا ہوں کہ کیا 10 ہی بجے کراچی والے سوتے ہیں؟ میں نے تو کراچی والے پوری رات جاگتے ہیں، جب مجلس میں نیند آنے لگتی ہے کوئی میں لوری دے رہا ہوں، اور جو آگے والے بول رہے ہیں تو کیا یہ احمق ہیں اور پیچھے والے بڑے عقل مند ہیں؟ ایسے نہیں، تقریر اس طرح نہیں سنائیں گے، ہم نے کبھی تقریر نہیں سنائی، ہم نہیں سناتے، پھر ہم ٹالتے ہیں، پھر ہم ٹال دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک سے سننا ہے تو ایک طریقہ ہے، سب لوگ مل کر بولیں گے، حیرت سے چپ نہیں دیکھیں گے۔ یہ جو ویڈیو کی لائٹ ہے اس میں سب کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، بت مجھے پسند نہیں ہے، بت بن کے نہیں بیٹھنا کہ بس جامد ہو گئے، ہلی نہیں رہنا، ہاتھ ہلے گا نہ گردن ہلے گی نہ کچھ ہوگا، بس یہ کچھ، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ اگر بیچ بیچ میں آپ میرا موضوع بھلاتے رہے تو یہ بڑا گڑبڑ ہوگا، اس لیے اب ضرورت مجھے نہ پڑی تو پھر میں رکوں اور یہ ہو اور وہ ہو۔ ایک ترکیب میں آج سے 30 برس پہلے سے بتا رہا ہوں جامع صدقین اور رضویہ اور تمام، کہ اگر تقریر سمجھ میں نہ آئے اور نکتے سمجھ میں نہ آئے اور بات سمجھ میں نہ آئے تو آسان ترکیب یہ ہے کہ وہ کرو جو آگے والے کر رہے ہیں، ایسے ہی خامہ خائی مسان با ایسے ہی تو یوں ہی بس کرتے رہنا ہے، یہ کرتے رہنا ہے تو تقریر آگے چلے گی، ورنہ پھر یہیں پہ موضوع ختم ہو جائے گا اور میں مسائل پہ آ جاؤں گا۔ جو میرے مزاج کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے تقریر آگے بڑھتی ہے بات کھلتی جاتی ہے، چیزیں سامنے آتی جاتی ہیں، اور یہ رٹی تقریر نہیں ہوتی، یہ ابھی بس بیٹھے ہیں اور بات چیت شروع ہوئی ہے، اگر آپ دلچسپی لیں گے تو اس میں جوہر کھلیں گے، ورنہ میں ایسے ایسے دروازے بند کرتا جاؤں گا نکتے کے اور اوپر 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 نکلتا چلا جاؤں گا۔ اور اگر صحیح سمجھنا ہے تو پھر چار معصومین میں سمجھیے گا، وہاں کا ماحول وہ تو یہاں چونکہ باہر آ گئے نا تو ذرا آپ کو محنت زیادہ لگے گی، باہر جو ہے نا ہوا میں آواز آپ جتنا بھی چیخیں گے کم لگے گی، تو یہاں 10 گنا زیادہ چیخنا ہے، امام باڑے کے اندر 2% چیخنا پڑتا ہے، باہر 10 20 50 تک جاتا ہے، یعنی حلق پھاڑنا پڑتا ہے اور ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے۔ تو جناب عالی میں کہاں پر تھا ذرا یاد دلائیے، دیکھا ہمیں یاد نہ آپ کو، ہاں تو یہ تیر جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے تیر کیوں ایجاد ہوا؟ تیر ایجاد ہوا جانوروں کو مارنے کے لیے، جانوروں کو مارنے کے لیے، انسان سے جانور کھاتا تھا شکار کرتا تھا تو پہلا تیر پتھر کا بنایا، اور وہ سب میوزیم میں رکھے ہوئے نوکیلے پتھر ایسے گھس گھس کے نوک بناتے تھے اور اسے کھینچ کے مارتے تھے، اور پھر جانور مرا، پکڑا اس کو کاٹا اور کھایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سمجھ میں آیا کہ یہ ذرا بھاری تیر ہیں، پھینکنے میں اس میں شدت ہوتی ہے، تو ایسے تیر بنائے جائیں جو ہلکے ہوں لیکن جب اسپیڈ سے جائیں تو تیز لگیں، تو پھر درخت کی شاخوں سے تیر بنائے، اب لکڑی کا تیر بنا گیا۔ اچھا اب جب تیر بن گیا تو ایک اور انہیں بات سوجھی، وہ یہ کہ سب پیڑوں پہ رہتے تھے، جنگل میں پیڑ پہ رہتے تھے، اب شکار کے چکر میں جنگل 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 تو وہاں کوئی شاہراہیں تو تھی نہیں، یہ فلاں شاہراہ بندر روڈ ہے اور یہ قائدین ہے اور یہ وہ ہے، راستہ بھول جاتے تھے کہ کس پیڑ پہ ہم نے اپنی جھوپڑی بنائی تھی، تو گھر میں جو چیزیں ان کی گوشت کے ٹکڑے وغیرہ رکھے تھے تو اس کا نقصان ہوتا تھا، کوئی گھر بھر تو کپڑے وپڑے تو تھے نہیں، بس ایسے ہی جنگل میں پیڑوں پہ رہتے تھے اور جانور مارے اور کھا لی، راستہ بھول جاتے تھے کہ کس پیڑ پہ، تو پھر فیملی بھی وہاں رہتی تھی تو بھول گئے تو فیملی بھی پیڑ پہ رہ گئی، اب واپس کیسے ہوں؟
تو عقل میں بات آئی، یعنی عقل اب کام کرنا شروع کر رہی تھی۔ یہ جاہلیت کا وہ زمانہ جو آج سے 10,000 برس پرانا ہے وہ سنا رہا ہوں۔ تو وہ جو تیر بنائے تھے انہوں نے، وہ ایک تیر انہوں نے ایک پیڑ پہ لگایا، پھر آگے بڑھے دوسرے درخت پہ لگا دیا۔ اب جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایک ایک تیر درخت پہ لگاتے جا رہے ہیں۔ راستہ اب جب واپس ہوئے تو تیر دیکھتے ہوئے، تیر بتا رہا ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ 10,000 برس ہو چکے ہیں لیکن راستہ بتانے کے لیے آج بھی تیر ہی بتا رہا ہے۔ تیر سے پتہ چلتا ہے اب ادھر جائیے اب ادھر جائیے اب ادھر جائیے ادھر جائیے۔ اب سمجھے کہ مشق پہ تیر کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ پتہ مل جائے کس نے پھینکا تھا، ارملا کا پتہ چل جائے۔ تیر پتہ بتاتا ہے، اس لیے تیر جو ہے وہ کبھی آل محمد نے استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ دھوکے سے پھینکا جاتا تھا۔ اس لیے ہمیشہ بنی ہاشم اور آل محمد نے تلوار چلائی اور دشمن کو دھوکے سے نہیں مارا، کبھی دھوکے سے دشمن کو قتل نہیں کیا۔ جب سندھ آئے مولا علی، جب سندھ آئے تو 3 باتیں سندھ والوں نے مولا علی سے کہی تھیں کہ ہم 3 باتوں سے پریشان ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سندھ دریا جو بہتا ہے یہ جب سیلاب لاتا ہے تو ہماری ساری آبادیاں ڈوب جاتی ہیں۔ تو مولا علی نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کا رخ بدل دیں گے۔ سندھ ندی کی تاریخ پہ کتاب پڑھ لیجئے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ دریا پہلے ادھر بہتا تھا اب ادھر بہتا ہے۔ تو یہ ادھر سے ادھر ہوا کیسے؟ یہ انسان کے بس کی بات تو ہے نہیں، ظاہر ہے کہ مولا نے اس کا رخ ہی بدل دیا تو سیلاب سے بچ گئے۔ کا دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک پہاڑ پر ایک اژدہا رہتا ہے اور وہ آتا ہے اور آ کر ہمارے بچوں کو سانس سے کھینچ کے اٹھا کے لے جاتا ہے، کھا جاتا ہے، انسانوں کو کھا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ ایک کالا کافر تھا، وہ آتا تھا درہ خیبر سے اور سندھ اور ادھر اور پنجاب میں لوگوں کو اٹھا لے جاتا تھا اور کھا جاتا تھا۔ تو ایک تو کالا کافر، 3 مسئلے حل کر دیجئے۔ تو مولا نے تینوں مسئلے حل کر دیے، دریا کا رخ پھیر دیا اور جب اژدہے کا پوچھا تو کہا فلاں جگہ لے کے گئے مولا علی کو، تو وہ سو رہا تھا۔ کہا مولا سو رہا ہے مار دیجئے۔ علی نے کہا ہم سوتے پر وار نہیں کرتے، ٹھوکر سے اسے اٹھایا تاکہ وہ مقابل آ کر حملہ کرے۔ جب اس نے حملہ کیا تو آپ نے ذوالفقار سے اس کے 10 ٹکڑے کر دیے۔ یہ علی کے لیے مشکل نہیں تھا، جو جھولے میں اشتر کے کلے چیر گئے، تو یہ تو جوانی تھا۔ ماشاءاللہ اب آپ تقریر سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ ہتھیار جو ایجاد ہوئے اور یہ جو تہذیبی عناصر آگے بڑھتے چلے گئے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ دشمن نے ابراہیم کو دور سے آگ میں پھینکا اپنے کو بچانے کے لیے۔ تو یہ ایسا ہتھیار ایجاد ہوا منجنیق، تاکہ گھما کے اسپیڈ کے ساتھ پھینک دیں۔ اب ابراہیم کو پھینکا گیا، اب فضا میں آ گئے، منجنیق سے الگ ہوئے اور آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ جو بیچ کا وقفہ ہے یہ بہت قیمتی وقفہ ہے اور اسے زمین و آسمان کی مخلوق دیکھ رہی ہے، ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جو نبی کا دور ہوتا تھا اس دور میں فرشتوں کی پسندیدہ شخصیت وہ نبی ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کا کام کر رہا ہوتا تھا اور اللہ کی طرف سے تمام فرشتوں کو یہ حکم تھا یہ ہمارا نمائندہ ہے زمین پر، تم سب اس کے خادم ہو۔ تو وہ وفاداری کرتے تھے۔
اور اس سے محبت بھی کرتے تھے. وہ چاہے آدم ہو، نوح کے دور میں فرشتے ان کی مدد کرتے تھے، ابراہیم کے دور میں فرشتے ان کی مدد کرتے تھے. تو فرشتوں کا فیشن تو نہیں بدل جائے گا جب رسول اللہ آئیں گے تو وہی تو فرشتے ہیں. تو وہ فرشتے دیکھیں گے اللہ سب سے زیادہ اس نبی کو چاہتا ہے تو فرشتے اسے سب سے زیادہ چاہیں گے. تو اس پہ حیرت کیا ہے کہ فرشتے یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ سب سے زیادہ محمد کو چاہتا ہے تو ان کو یہ نظر آئے محمد سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ پتہ چلا علی کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں. تو فرشتے علی کے ساتھ ساتھ ہیں. اس میں کیا حیرت ہے؟ فرشتوں نے دیکھا کہ محمد اپنی بیٹی کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں تو فرشتے وہاں چکی پیسنے کو کھڑے ہوئے ہیں، در پہ خادم بنے کھڑے ہوئے. پھر انہوں نے دیکھا بچے ہوئے تو اب نوازوں کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں تو اب جھولا جھولانے لگے، بچوں کی خدمت کرنے لگے. تو اب کہیں غائب تو نہیں ہو گئے نا فرشتے؟ جہاں جہاں علی چاہتے ہیں لوگوں کو اب فرشتے وہاں آتے ہیں. اپنی طرف سے کہہ دیا؟ کوئی مجمع میں ایسا بھی ہے جس نے حدیث قصہ نہیں پڑھی؟ جب حدیث قصہ ختم ہوئی تو علی نے رسول اللہ سے پوچھا اس کا ثواب کیا ہے؟ تو کہا یا علی جہاں یہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی آسمان کے فرشتے آئیں گے اور سننے والوں کو گھیر لیں گے اور ان کے لیے دعائیں کریں. اب سن لو، پہلے فرشتے انبیاء کی خدمت کرتے تھے، اب علی والوں کی خدمت کرتے ہیں. اب حسین کے ماتمداروں کی خدمت کرتے ہیں. تو ملک مقرب نے پوچھا ابراہیم آگ میں پھینک دیے گئے پروردگار، اللہ نے کہا حسرت ہے تو چلے جاؤ، محبت کا اظہار کر دو. تو ابراہیم کی جبریل کی پرواز پوچھا رسول اللہ نے جبریل سے ایک دن سب سے زیادہ تیز پرواز تم نے کہاں کی؟ کہ 3 جگہوں پر 3 بار اللہ کے حکم پر اتنی تیز پرواز کی 3 بار. کہ کہاں کہاں؟ کہ ایک تو جب یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا تو اللہ نے کہا اتنی تیز جاؤ کہ کنویں میں گرنے سے پہلے پروں پہ اٹھا لو. تیز پرواز کی. کہ دوسری جگہ، کہ دوسری وہ جگہ تھی جب اسماعیل کے گلے پہ ابراہیم نے چھری رکھ کے چلا دی، اللہ نے کہا اتنی تیز جاؤ کہ گلا نہ کٹے اور دمبا وہاں رکھ دو، اسماعیل کو ہٹا لو. میں نے تیز پرواز کی. اور تیسری جگہ کہ جب ابراہیم کو پھینکا گیا فضا میں آئے تو اتنی تیز پرواز میں نے کی تاکہ میں ابراہیم کو بچا لوں اور آگ میں گرنے نہ دوں. اور بس تیز پرواز کے ساتھ جبریل آ گئے. یا نبی اللہ مدد درکار ہے؟ کہ درکار تو ہے، تم سے نہیں. تم سے نہیں، اس سے درکار ہے جو جانتا ہے. بس یہ ادا ابراہیم کی اللہ کو پسند آ گئی. اب جبریل خاموش فضا میں ہیں اور یہ سب کچھ ہو گیا. یہ سب جلدی جلدی ہوا ہے نا. اب ہم کیسے بتائیں؟ عالم نور کی باتیں کوئی گھنٹوں میں بیان کیجئے، ہوتی تو سیکنڈوں میں ہے. بیان میں دیر لگتی ہے، وہاں تھوڑی دیر ویل لگتی ہے. وہاں تو وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. کن کہنے میں بھی ہمیں دیر لگتی ہے، آپ کو سننے میں دیر لگتی ہے، وہاں سب ہو بھی چکا ہوتا ہے. سمجھے نا آپ حضرات؟ تو اب لمحہ یہ ہے کہ جبریل کو بھی منع کر دیا اور آگ کی طرف جا رہے ہیں. تو پروردگار پہلے ہی یہ کر لیتا کہ جب انجینئر بن رہی تھی جس نے بنائی اس کے ہاتھوں کو شل کر دیتا. وہ بنا ہی نہ پاتا، اسے بنانے دیا. جس نے انجینئر گھمائی اس کے ہاتھ کو فالج ادا کر دیتا. نہیں کیا.
فضا میں پھینک دیے گئے. اب جبریل اپنے پروں پہ لے لیں, نہیں کیا. آگ کی طرف جا رہے ہیں, نمرود پہ موت طاری کر دے, بادلوں سے کہ برسیں اور آگ بجھا دے. اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے. کہ تم اپنی بدعقلیوں سے سوچتے ہو. ہم دشمن کی حسرتوں کو پامال نہیں کرتے. ظلم میں جتنی طاقت ہے دکھاتا جائے, پھر ہم آخری وار کرتے ہیں. وہ ہمارا وار ہوتا ہے جو ظالم کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اگر آپ نہیں سمجھے اتنی نازک بات تو میں سمجھوں گا تقریر آپ کے سمجھ میں نہیں آئی. اللہ ظالم کو سب کچھ کر گزرنے دیتا ہے اور آخری وار کرتا ہے. صدیوں جو کرنا ہے کرتے جاؤ. آگ بناتے جاؤ, ایٹم بم بناتے جاؤ, خوریزیاں کرتے جاؤ, مارتے جاؤ, حق والوں کو قتل کرتے جاؤ. ایک بار مہدی آئے گا. ظلم نکال لے, ساری حسرتیں ظلم نکال لے. اور نکال لیا. یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا دشمن کے. جیسے ہی آگ میں آئیں گے ہم آگ کو گلزار بنا دیں گے. تو آج کا انسان دنیا کو جہنم بنا رہا ہے. ایٹمی ہتھیار بن رہے ہیں. آخری پیشین گوئی یہی تو ہے, مشرق میں آگ نظر آئے مغرب میں, یعنی ایٹم بم گر جائیں ایک دوسرے پر, آگ بھڑک اٹھے کائنات میں, انسان خود جہنم بنا لے. جب جہنم بن جائے یہ دنیا تو مہدی سے گلزار بنا دے آگ. یہی ہے گلزار ابراہیمی کہ قدم پڑے آگ پر اور آگ گلزار بن گئی. ہم نے آگ کو گلزار بنا دیا. شعلے کھلتے ہوئے پھول بن گئے, چنگاریاں چٹکتی کلیاں بن گئیں, اور اس لالا زار باغ میں ابراہیم بیٹھے تسبیح و تقدیس کر رہے. نمرود نے جھک کے دیکھا تو حیران اس پہ نہیں ہوا کہ ابراہیم بیٹھے ایک تخت پہ تسبیح و تقدیس کر رہے تھے. اپنے وزیر سے پوچھا یہ اس کے ساتھ ایک جوان کون بیٹھا ہوا؟ اسے کیا پتا گلزار اس آگ کو کس نے بنایا. تو آگ میں ابراہیم کو پھینکا گیا تھا. آج قرآن کی آیت نے اعلان کیا اس واقعے کو سنا کر سرکار کے سامنے, وَإِنَّ مِن شِيَعَتِي لَإِبْرَاهِيمَ. ابراہیم چونکہ میرے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا اس لیے میں نے اس کو بچا لیا. یعنی اللہ نے بتایا کہ جو شیعہ ہوتا ہے آگ اسے جلاتی ہی نہیں. ابراہیم شیعہ تھے, اللہ کے شیعہ تھے, قرآن نے اعلان کر دیا. اب جو شیعہ ہے آگ اسے کیوں جلائے؟ اس لیے شیعہ بتائے تو, ورنہ لوگوں کو یقین کیسے آئے گا. اس لیے آگ کا ماتم رکھا کہ شعلوں کو گلزار یا حسین کہہ کے کیسے بنایا جاتا ہے. اور صرف ماتم تھوڑی ہے, وہ آگ جو ابراہیم کو جلانے آئی تھی یا نبی اللہ ہم نے پیروں سے رون دیا نہیں, آگ شیطان ہے. اور وہ آگ اللہ سے ٹکرائی تھی کہ آدم کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, تو ماتم دار اس آگ کو پیروں سے کہ ہم بھوتراب ہیں, ہم مٹی والے ہیں, ہم ابوترابی ہیں, اور یہ آگ ہے. اس لیے آگ کے ماتم کا فلسفہ یہ ہے تاکہ
مٹی اور آگ کا فرق معلوم ہو جائے کہ فاتح مٹی ہے یا فاتح آگ ہے. دنیا آگ کی طرف جا رہی ہے، آپ مٹی کی طرف جا رہے ہیں. کبھی تو ابو تراب میں بیٹھے ہوئے ایٹمی اسلحہ کیا ہے؟ آگ آگ آگ. دنیا آگ کا گولہ بنتی جا رہی ہے، آپ اس میں پھول کھلا رہے ہیں. آگ میں پھول کھلانا بڑا مشکل ہے، اور کیسے کھلائے جائیں؟ کیا درخت لے کے آئیں، گملے لگائیں؟ ارے بھائی، آگ جب روشن ہو کائنات میں، حسد کی آگ، ظلم کی آگ، بے انصافی کی آگ، تو نعرہ حیدری کے گل کھلتے ہیں. توحید کو نہیں سمجھیں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. حسین گھر سے چلے تھے 28 رجب کو، جس نے بیعت کا سوال کیا تھا اللہ اس پہ موت طاری کر دیتا، اور خبر آ جاتی وہ مر گیا. اللہ کے اختیار میں تھا اسے مار دینا. حسین اللہ کے نمائندے تھے. حسین کے دشمن کو اللہ اپنا دشمن جانتا تھا، چاہتا تو مار دیتا. جب حسین کربلا میں 2 محرم کو آئے، 4000 کا لشکر آیا، وہیں پر اللہ آگ برساتا، انہیں فنا کر دیتا. لشکر پہ لشکر آنے لگے، یہاں تک کہ 9 تاریخ تک ہزاروں لاکھوں کا لشکر آ گئے. اللہ چاہتا تو زمین میں زلزلہ پیدا کرتا، جیسے کشمیر میں آیا تھا، جیسے باغ 2 حصے ہو گیا تھا اور بیچ میں دراڑیں پڑ گئی تھیں اور لوگ اس میں گر گئے تھے اور گاڑیاں پھنس گئی تھیں. اس طرح یزیدی لشکر جو ہے وہ بھی دراڑوں میں گر جاتا، اسی میں دفن ہو جاتے، اور عراق کی زمین دفن کر لیتی، انہیں کھا جاتی. اللہ زلزلہ بھی نہیں لایا، سیلاب بھی نہیں لایا. اگر چاہتا تو فرات کو طوفان نوح کا نمونہ بنا دیتا، اس لیے کہ طوفان نوح فرات سے شروع ہوا تھا. تو حسین کے دشمنوں کے لیے بھی وہاں پر ایک بہت بڑا سیلاب آتا اور طوفان نوح آ جاتا، اور حسین کے خیمے جو ہیں وہ کشتی نوح کی طرح تیرنے لگتے اور دشمن جو ہے اس میں غرق ہو جاتا. اللہ نے ایسا بھی نہیں کیا. شمر خنجر لے کے آ گیا، اللہ چاہتا تو اس کے ہاتھ کو مروڑ کر فالج ادا کر دیتا اور خنجر اس کے ہاتھ سے گر جاتا. لیکن اللہ نے کہا ظلم میں جتنی حدیں ہیں وہ اپنا ظلم دکھاتا جائے، اپنا ظلم بڑھاتا جائے، پھر ہمارا ایک بار ہوگا. شمر یہ سمجھا کہ ہم نے سر کاٹ لیا. اللہ نے کہا اب دیکھو کیا ہوتا ہے. جیسے ہی نیزے پہ سر کو چڑھایا، سر بولنے لگا. کرنے لگا. سورہ کہف پڑھ کر بتایا کہ موت تمہاری بھی موت، ہمیں موت نہیں آتی. موت کیا ہے؟ نبی سے پوچھا گیا موت کیا ہے؟ نبی نے کہا اللہ وہی کرے گا، بتا دی. وہی آئی، امر رب کی، رب کا امر ہے موت. انسان سمجھ جائے ہم مارتے ہیں، امریکہ سمجھ جائے ہم مارتے ہیں، روس سمجھ جائے ہم مارتے ہیں، برطانیہ سمجھتا ہے ہم مارتے ہیں. لڑائیاں ہو رہی ہم مار رہے ہیں. امر رب، امر رب. جب امر رب ہے تو وہ موت جو حق کو دی جائے وہ اس تک پہنچتی نہیں. اس لیے کہ جب ہم نہ مارے موت کیسے آئے گی؟ اور اس کو موت کیسے آئے گی جو خود امر رب ہو؟ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا؟ کون ہے امر رب؟ ہم تو سنتے تھے امر رب اللہ کا ارادہ. ارادہ کوئی ایسے اترتا تھوڑی کہ دکھائی دے. علی امر رب ہے،
حسین امر رب، 12 امام امر رب۔ آپ کہیں گے آپ تو سب ایسے ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں، قرآن تو آپ کو آتا نہیں، اور واقعی نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذن ربہم من کل امر۔ یہ آیت کا مطلب الفجر، سارے فرشتے شب قدر میں ہمارا امر لے کے جاتے ہیں۔ کس پر جاتے ہیں؟ صاحب امر پہ جاتے ہیں۔ جو امر ربی ہے اس کے پاس امر آتا ہے، امر ہر ایک پہ نہیں آتا۔ موت امر ہے، موت آئے گی کیسے؟ وہ تو خود ہی امر رب ہے۔ سورہ قدر نے بتایا صاحب امر، اور فرشتے چلاتے ہیں کیا؟ یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو یہ کہتے رہو تم سلامت رہو، تم سلامت رہو، کروڑوں فرشتے کھڑے ہو کے جس کے در پہ سلامتی کی دعا کرتے ہوں، اس کی عمر تو اتنی ہونی ہی چاہیے جتنی مہدی کی عمر ہے۔ اللہ نے دکھایا کہ اگر ہم چاہتے تو تمہاری نگاہوں کے سامنے اسی طرح علی کو اب تک زندہ رکھتے، اسی طرح، یعنی زندہ تو ہیں، نہیں سمجھے؟ علی زندہ اللہ کی نگاہ میں، حسن زندہ اللہ کی نگاہ میں، محمد زندہ اللہ کی نگاہ میں۔ تمہاری نگاہ میں زندہ نہیں، تمہاری نگاہ میں مہدی زندہ، حالانکہ نگاہ کے سامنے نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ یہیں کہیں ہیں۔ تو چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں موت آئی تو 11 نہ رہے، موت آپ نے دیکھی، موت آپ نے دیکھی، اس لیے دیکھی کہ وہ ناقص انسان جو اپنے ناقص ہتھیاروں سے یہ سمجھ رہے تھے ہم نے مار دیا، تو زندگی کا فلسفہ کہاں سمجھے؟ ظالم وار کر کے مر جاتا ہے، مظلوم ایسے جیتا ہے جیسے ہر سال محرم آتا ہے۔ زندگی کے آثار، مرے ہوئے لوگوں کی یادگاریں ایسے نہیں منائی جاتی۔ کروڑوں بادشاہ مر گئے، جتنے مر گئے ان کی یادگاریں سب میوزیم بن گئی، ان کی قبریں تفریح گاہ بن گئی، پارک بنا دیے گئے ہیں۔ جائیے امریکہ، روس، لندن دیکھائیے، قبریں ہیں سب کی، لیکن تفریح گاہیں ہیں۔ اور امر رب والوں کی جگہ جہاں سجدے ہیں، جہاں عبادتیں ہیں، جن کے بلند گنبدوں پہ لکھا ہے اللہ اکبر، جن کے پرچموں پہ لکھا ہے اللہ اکبر۔ امام سے پوچھا راوی نے، امام صادق صلوات اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کے جد حسین کے روضے پہ جاتے ہیں، جیسے ہی شان دیکھتے ہیں روضے کی اور زری کی، دل چاہتا ہے کہ سجدے میں گر جائے، دل چاہتا ہے سجدہ کرے۔ امام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کر لو سجدہ، کون تمہیں منع کر رہا ہے؟ دل چاہتا ہے نا، شان حسین دیکھ کے کر لو سجدہ۔ مولا کر لے سجدہ، کہاں؟ لیکن جیسے ہی سجدے میں جانا، کہنا اللہ اکبر۔ ارے جب آپ کو معنی معلوم ہونا اللہ اکبر کے، اے دنیا والو، اللہ اکبر وہاں بولا جاتا ہے جہاں شان پروردگار پہ حیرت ہو، شان پروردگار حسین کا روضہ دیکھ کر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
نجف پہ اللہ اکبر ہو، حق ہے کہ حسین کے روضے پہ اللہ اکبر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکبر ہے کیوں؟ اکبر ہے کیوں؟ ہماری آپ کی وجہ سے اکبر ہے۔ ہم کہیں وہ بڑا اکبر ہے، بہت بڑا ہے، ہم کہیں تو وہ بڑا ہے، کہاں سمجھے آپ؟ اکبر لفظ تکبر سے ہے، اسی سے تکبیر ہے، اسی سے تکبر ہے، اس کے معنی غرور کے ہیں۔ غرور حرام ہے، اس لیے کہ شیطان نے غرور کیا تھا، ہمیں آنکھ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اس لیے انسانوں پر، مسلمانوں پر اللہ نے غرور کو حرام کر دیا۔ غرور کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شان ہماری ہے، غرور ہم کر سکتے ہیں۔ کس بات پہ متکبر ہو گیا؟ متکبر ہے نا، کس بات پہ غرور آ گیا؟ کیسے تو اکبر بن گیا؟ کس بات پہ غرور ہے؟ جواب دوں؟ چودہ کو بنا کر جب بنا چکا تو شان دیکھی میں نے بنائے ہیں 14، تو اسے اپنے اوپر غرور ہوا، خود ہی پکارا اللہ اکبر۔ کو دیکھا اللہ اکبر، خود ہی پکارا، اب زمانہ پکارتا ہے، ایسے کوئی کیا بنائے گا؟ انسان اپنے بناتے رہیں گے، ہم نے 14 بنائے، انہی 14 کا پرتو ہے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، پرتو، سایہ، سایہ، ان کا سایہ، سایہ آپ کا بھی سایہ ہے، زمین کا سایہ، زمین جب گھومتی ہے تو اس کا سایہ جو خلا میں جاتا ہے وہ ایسا ہے، امام صادق نے کہا اگر تم کائنات میں کہیں دیکھ سکو تو جو مخروطی سایہ زمین کا خلا میں پڑتا ہے وہ گرین رنگ کا ہے، ہرا سایہ زمین کا، اور زمین کے گھومنے کی جو آواز ہے اگر تم سن لو تمہارا کلیجہ پانی کی طرح بہہ جائے زمین کا سایہ دیکھ کر۔ فرشتوں نے 14 کا سایہ دیکھا تو 1,00,000 نوروں میں بٹ گئے۔ سب سایہ ہے، سب پرتو ہے۔ موسیٰ نے یہ تجلی کوہ طور پہ دیکھی تھی، وہ بھی سایہ تھا، وہ تجلی بھی ایک سایہ تھا۔ تو یہ سایہ جو ہے، اسی لیے تو سائے سے چونکہ نبی بن گئے تو اب محمد کا سایہ ہی نہ رہا، سارا حصہ تو انبیاء لے گئے، آدم بن گئے، نوح بن گئے تو سایہ رہا ہی نہیں۔ ہاں کہتے ہیں کہ علی سائے کی طرح محمد کے ساتھ رہتے ہیں، ایسے ہی مقاتل اور تاریخوں نے لکھا کہ عباس حسین کے ساتھ سائے کی طرح رہتے ہیں، جدھر حسین وہاں علی۔ 28 رجب تیاریاں تھیں تو صبح اٹھتے ہی حسین نے عباس سے کہا بھائی سفر ہے اور فہرست بنائیے کہ اس سفر میں کون کون جائے گا، خواتین کی فہرست بھی بنائیے اور مردوں کی فہرست بھی بنائیے۔ بھائی عباس فہرست لے کر آئیے۔ عباس نے فہرست بنائی، کون کون بیویاں جائیں گی، کون کون جوان اور بزرگ اور بچے جائیں گے۔ لیکن جب فہرست بنا چکے، فہرست کی پیشانی پہ لکھا نصر من اللہ و فتح قریب،
حسین نے پھر اس کو دیکھا، قلم لیا اور آیت کی جگہ لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا حضرت زینب سے فرمایا آپ کو اختیار ہے بھیا میں ساتھ چلوں، میں آپ کو تنہا نہ چھوڑوں گی، لیکن فہرست پہ ایک نام نہیں تھا، سغرا کا نام۔ بے چین تھی بی بی، بار بار کہتی تھی یہ آج سارا سامان گھر کا باہر چلا گیا، بابا کون سا سفر کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی سن لیں پھوپھی اماں بھی جا رہی ہیں، مادر گرامی بھی جا رہی ہیں، بھیا علی اکبر بھی جا رہے ہیں، چچا عباس بھی جا رہے ہیں، مجھے نہیں لے جا رہے، مجھے نہیں لے جا رہے، لیکن اطمینان تھا کہ اتنے بڑے سفر میں کہاں میرا باپ جائیں گی اور کہاں علی اصغر، لیکن جب علی اصغر کا جھولا ہی باہر چلا گیا اب سغرا بے چین کہا اماں کیا بھیا علی اصغر کی جان؟ ہاں سغرا تم علیل ہو، تم سفر کی تکلیفیں نہیں اٹھا سکتے، تو بار بار کہتی تھی کہ مجھے معلوم ہے اگر ایک بار چچا عباس نے کہہ دیا کہ سغرا کو لے چلیے تو بابا منع نہیں کریں گے، اس لیے کہ چچا کی امو کی بات کو بابا ٹالتے تھے۔ آخری جملہ سن لو کہنے جا رہا ہوں، اب کیا کہوں، گریا تو ہو ہی گیا۔ جب قافلہ واپس آیا تو ایک سہیلی نے آ کے کہا سغرا سنا تمہارے بابا واپس آ گئے، قافلہ آ گیا تو اٹھ کے بیٹھ گئی، بے اختیار کا نانی ذرا آپ جا کے خبر لیجئے کون کون آ گیا، کیا قافلہ واپس آ گیا؟ تو ایک جملہ کہا نانی میں سب سے بات کروں گی، میں سب سے بولوں گی، لیکن میں چچا عباس سے بات کریں، اس لیے کہ چچا نے ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ سغرا کو لے چلو، کہ عباس کا چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور سغرا بی بی کی چادر کو لے کر منہ چھپا لیا، کہا شہزادی میرے بابا۔ ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا وجہ حسین، پاکستان کی حفاظت فرما، باپ محمد اور آل محمد، پاکستان کی فوجوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، وہ فوجیں جو پاکستان کی سرحدوں پر حفاظت کر رہی ہیں ان کو فتح اور کامرانی سے ہمکنار، پروردگار اس ملک خداداد کو اپنی نگاہ اور اپنی پناہ میں رکھ، اور یہاں کے رہنے والوں آپس میں اتحاد قرار دے اور محبت قرار دے، اور یہ محرم سب کو اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ خدا کرے کہ یہاں کے عوام شیر و شکر ایک ساتھ رہیں اور ملک کی ترقی کے بارے میں سوچیں۔ تمام مومنین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں جتنے عزادار ہیں حسین کے مسلمان، انہیں محفوظ فرما، انہیں ترقیاں عطا کر، باپ کے محمد اور آل محمد جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، امام زمانہ کا ظہور فرما اور تاجیل